اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظاہراً اس آیت میں کوئی وقف کی علامت نہیں، تو پھر دوسری چیز ہوتی ہے عطف۔ تو یہ فا پہلا عطف ہے تو ایک حصہ ہو گیا وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ، دوسرا حصہ ہے فعرفهم، تیسرا ہے وهم له منکرون، چوتھا حصہ ہے۔ اچھا، واو حرف ہے، جاء فعل ہے، اخوة اسم ہے، یوسف بھی اسم ہے، فا حرف ہے، دخلوا فعل ہے، علی حرف ہے، ہی ضمیر اسم ہے، اور عرف فا پھر حرف ہے، عرف فعل ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے، یہ اسم ہے، وا حرف ہے اور ہم ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے، لا جو ہے یہ پھر حرف ہے، اور ہو جو ہے اس میں ضمیر ہے، اور منکرون اس میں یہ تو وجاء اخوة یوسف اور اب یہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ جاء، جیم یا اور حمزہ اس کا مادہ ہے، جاء جاء یجیء کا کیا مطلب ہے؟ آنا۔ جاء وہ آیا، یجیء وہ آتا ہے۔ تو پہلا واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا ہے، تو اب اس کے ساتھ اس کا اسم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جاء فاعل اس کا آیا ہے یا نہیں؟ تو اخوۃ، اخن، اخن کس کو کہتے ہیں؟ ایک بھائی کو کہتے ہیں اخن۔ دو ہوں تو اخان، اور زیادہ ہوں تو ایک تو ہوتا ہے اخوان۔ ایک جمع کیا ہے؟ اخن کی ایک جمع کیا ہے؟ اخوان، اور دوسری جمع کیا ہے؟ اخوۃ، جو یہاں پہ آئی ہے۔ تو اخوان جو ہے یہ جمع کثیر ہے، جمع کثرت، زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اخوان۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ سگے اور ویسے جو بھائی ہوتے ہیں ساروں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اخوان المسلمین، مسلمانوں کے بھائی، مسلمانوں میں جو بھائی تو سارے جو آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اخوہ ایک تو جمع قلت ہے، یعنی زیادہ نہیں، جیسے امرأتن کی کیا جمع تھی جی؟ امرأتن کی بھی دو جمع تھی، دو، ایک تھی نساء اور دوسری اسی صورت میں آئی ہے نسوتن۔ جی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا سر، چند ہوتے ہیں، بات سن لیں۔ نساء جو ہے یہ جمع کثیر پہ بولا جاتا ہے، اور نسوہ جمع قلیل، جمع قلت پہ نسبت تھوڑی زیادہ ہے۔ نسوہ بھی جمع ہے، نساء بھی جمع ہے، اخوان بھی جمع ہے اور اخوہ بھی جمع۔ ایک تو یہ جمع قلت پہ بولا جاتا ہے، دوسرا بولا جاتا ہے سگے بھائی، ایک ماں باپ کی جو یا ایک باپ کی جو اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوۃ فرمایا ہے سورہ الحجرات، کیا ثابت کرنے کے لیے، کیا بتانے کے لیے کہ مسلمان بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپس میں سگے بھائی ہوتے ہیں، سگے بھائی۔ اہل ایمان جو ہے نا ان کا تعلق بالکل ایسے جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ اخواتن آ گیا، اخوان نہیں آیا۔ اخواتن بھی کیا ہے؟ جمع بھائیوں کی جمع ہے، تو اخواتن نہیں آیا، اخواتو آ گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ کیا سوال پیدا ہوا؟ وہ ہلکا، کس کے بھائی؟ اب مضاف الیہ چاہیے، مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جر میں ہوتا ہے، تو یہ نصب نہیں رہے گا۔ یوسف
ہے یہ جر میں نصب میں نہیں، یہ حالت جر ہے اس کی، یہ مجرور ہے لیکن یہ زیر قبول نہیں کرتا ہی نہیں۔ تو کس کے بھائی جی؟ کن کے بھائی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ اخوۃ یوسف جاء آ گئے، جمع ہو گیا نا، کیونکہ اخوہ جمع ہے تو اس کے ساتھ آ گیا واحد مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ، اس میں ظاہر بن کے فاعل آیا ہے۔ جاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کم از کم حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا، 7 سال کون سے تھے؟ جیل تو گزر گیا نا، اس کے بعد خوشحالی کے، اس بادشاہ نے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ پھر 7 سال قید کے، اب یہ قید چل رہا ہے، قید کے دور میں اب یہ قید کے پہلے سال آئے ہیں، دوسرے آئے ہیں، تیسرے چوتھے، کسی نہ کسی سال تو آئے ہیں، اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن قید چل رہا ہے ملک کے اندر تو ہے، آگے پیچھے بھی دوسری سلطنتوں میں بھی قید ہے، بارش ہو ہی نہیں رہی۔ اب وہاں سے لوگوں کو پتہ چلا ہے بھائی کہ ایک آدمی ہے، ایک بادشاہ ہے، یا مصر کا جو حکمران ہے ان کے پاس کچھ غلہ ہے۔ اور مصر کے پاس غلہ کیوں تھا؟ ایک تو نیل ہے، نہری نظام بھی ہو سکتا ہو، بارش بھی پڑتی ہے، اس سے بھی فصل اگائی، نہر سے بھی اگائی، وہ سارا سٹور کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں۔ اب دوسری ریاستوں میں بات پہنچ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں کہاں پہ؟ فلسطین میں۔ تو فلسطین سے مصر آئے ہیں، کئی 100 میل کا سفر طے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو تو نہیں پتا، خواب میں بھی آ سکتا ہے آپ کو کہ ایک بھائی جو ہمارا گجر خان میں بچھڑ گیا ہو بچپن میں، آپ کو بعد میں کہیں پتہ چلے جی کہ وہ تو عراق کا بادشاہ بن گیا، تو آپ جائیں تو آپ پہلی بات ہے آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ جو میرا بھائی یہاں بچھڑا تھا وہ عراق کا بادشاہ، وہ میرا بھائی ہو سکتا ہے؟ خیال میں نہیں۔ تو جا اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئفا، دخلو، دال خے لام مادہ ہے، دخلا یدخلو کا مطلب کیا ہے جی؟ داخل ہونا، لیکن ایک بات ذہن کے اندر ہے، جب دخلا کے ساتھ الا کا صیغہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ملاقات کرنا۔ دخل الا کسی کے اوپر داخل ہونا، مطلب اس سے ملاقات، ٹھیک۔ تو دخل یدخلو داخل ہونا، باب افعال میں جائے گا ادخل یدخلو، ادخل یدخلو، اس کا مطلب کیا؟ یہ داخل ہونا لازم ہو گیا تو یہ متعدی ہوگا، داخل کر۔ باب افتعال سے بھی ہے ادخل یدخل، اب یہ بھی لازم ہی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کسی جگہ پہ کسی مقام پہ داخل ہو، ادخل یدخل۔ تو یہاں پہ دخلا وہ داخل ہوا اور الا کے صیغے ساتھ اس نے ملاقات، دخل الا اس ایک نے ملاقات کی، دخلا الا دو نے کی، دخلو الا سب نے ملاقات کی۔ اب یہ بھائی آئے تو سارے ہی آگے نا، تو دخل الا جا اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، فدخلوا پس انہوں نے ملاقات کی، علیہ اللہ تو ملاقات کا ہو گیا، اور ہی ان سے، یعنی ان سے ملے۔ ملاقات کا مطلب ملے ہی ہوگا، ملے نا، اندر آ کے بات کرنا ملاقات ہی ہوتا ہے نا، بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی عمر میں بچھڑے تھے جی؟ بچپن میں بگڑے تھے، 8-9 سال کی عمر تھی، 7-8-9 سال کی عمر تھی جب حضرت یوسف بھائیوں سے بچھڑ گئے۔ وہ تو کنویں میں پھینک آئے تھے، ممکن ہی نہیں ہے، بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ اور 8 سال کا بچہ اور 40 سال کے مرد میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ پہچان لیتے ہیں بندے۔ پھر 8 سال کے تھے تو عام
عام حالت میں تھی تو نہیں پہچانا جاتا جی، نہیں پہچانا۔ 60 کے بعد 40 سال کے بعد نکل جاتا۔ فدخلوا علیہ، تو ان سے دخلوا، انہوں نے ملاقات کی، وہ ملے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، وہ ریکویسٹ تو ان کی کیا تھی؟ دانے دے دیں، کھانا ختم ہو گیا، کہیں سے مل ہی نہیں رہا۔ فعرفہم، واپس این رے فے، عرف یعرف، پہچان، واقفیت ہونا۔ عرفہ کا الٹ یاد رکھیے گا کہ نکرہ ہے۔ عرفہ کا متضاد کیا ہے؟ عرفہ پہچان لینا، اور یہی تو دونوں لفظ، یہی تو گھوم پھر کے چل رہے ہیں سارے۔ امر بالمعروف، معروف عرف سے، اور نہی عن المنکر، تو عرف یہ کیا ہے؟ دونوں یہ ایک دوسرے کا متضاد ہے، ضد ہے ایک دوسرے کی۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں، بستی والوں کو حکم دیا، بھائی یہ کام نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنا، یا یہ ہے۔ اب 3 گروہوں میں بستی تقسیم ہو گئی، قرآن ہی بتائے گا ہمیں۔ 3 گروہوں میں بستی تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ تھے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو نہیں پکڑ رہے تھے لیکن نہیں عن المنکر، یعنی برائی سے روک بھی نہیں رہے تھے، تیسرے وہ تھے جو پکڑ بھی نہیں رہے تھے اور روک رہے تھے کہ بھائی بری بات ہے۔ وہ کہ کیوں روکتے ہو بھائی؟ معذرتاً الی ربنا، تاکہ ہم اپنے رب کے پاس جا کے عذر پیش کر سکیں، بھائی ہم نے ذمہ داری پوری کی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میری پکڑ آئی، عذاب آیا، تو یہ دونوں اڑ گئے، پکڑنے والے بھی اور نہ پکڑنے والے بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ جو روک نہیں رہے تھے، صرف کون لوگ تھے؟ جن کو اللہ نے روکنے والے۔ تو اگر کہیں برائی ہو رہی ہو، برا عمل دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا، جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو طاقت سے روک دے اس کو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، طاقت سے کون روکے گا؟ ایسا چور روکے گا، فوج روکے گی، حکومت روکے گی، ایڈمنسٹریشن روکے گی، ہمارے پاس تو طاقت نہیں۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو مولوی حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو برا کہنا شروع ہو جائیں گے، برا جی برا، ہر جگہ کہیں برا ہے، ہر جمعے میں بتائیں سود برا ہے، بے حیائی بری ہے، ظلم برا ہے، چوری بری ہے، ڈکیتی، یہ باتیں کریں، پر نہیں بخشے جاؤ گے۔ اگر ایسی باتیں کریں کہ کرپشن بری ہے، تو وہ کرپٹ آدمی ان کو چندہ دے گا؟ چور دے گا چندہ، حرام خور چندہ دے گا، ملاوٹ کرنے والا دکاندار چندہ دے گا۔ جس گاؤں میں لوگ دودھ بیچ رہے ہیں، اس گاؤں کا مولوی اگر کہے کہ دودھ میں ملاوٹ کرنے والے کی یہ سزا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی فلیس منی، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں، تو وہ دودھ میں پانی ملانے والا مسجد کو چندہ دے گا؟ چندہ کیا چھوٹی طرح ہاں جی۔ تو برائی سے روکنے تو فبلسان ہی، زبان سے برا کہیں، اگر مولوی ہے یا اس کی زبان چلتی ہے، صحافی ہے، یا آج کل تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے بھائی آپ کے پاس فیس بک ہے۔ تیسری صورت ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اس منکر سے، برائی سے دل میں نفرت رکھے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ ایک حدیث میں، اس حدیث میں آیا ہے کہ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری کمزور درجہ ہے، اس کے نیچے ایمان نہیں ہے۔ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے نیچے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اگر آپ برائی دیکھتے ہیں اور دل میں بھی اس کو برا نہیں جانتے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ تو عرف یعرف کہاں سے بات چلی تھی؟ عرف یعرف کا مطلب ہے پہچاننا، ٹھیک ہے جی۔ عارف، عارف کس کو کہتے ہیں؟ فاعل ان کے وزن پہ، عارف پہچاننے والا، جان پہچان رکھنے والا، واقفیت رکھنے والا۔
تو عرفہ اس نے پہچان پہچان لیا. تو فعرفہ پس انہوں نے کیوں لکھا جی؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے انہوں نے پہچان لیا. کس کو پہچانا؟ اب یہ عرفہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل ہے تو فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے. ہم ان سب کو. فعرفہم پس پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم ان بھائیوں کو جو کہ اخوۃ، یہ ہم کی ضمیر واپس کس طرف آئے گی؟ اخوۃ یوسف، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو پہچان لیا ہو. یہ آ گیا. اب حضرت یوسف نے کیوں پہچان لیا جی؟ جبکہ وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے. وہ تو اس وقت جوان وہ اس وقت جوان تھے، کوئی 20 سال کا تھا. 20 سال کے بندہ جو ہے نا جی، وہ مزید 20 سال بھی اتنی شکل چینج نہیں ہوتی. 5-7 سال 8 سال کے بچے کی شکل بالکل چینج ہوتی. تو انہوں نے پھر اللہ نے بھی اہتمام کیا. پھر وہ سارے اکٹھے آئے اندر، تو وہ سارے آ گئے. تو لکھ رہا ہے ہاں جی. فعرفہم پس حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. باہم، واو کے بعد جب ضمیر آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ حال بیان کر رہی ہوتی ہے. حالانکہ ہم وہ سب، اب یہ لہو مقدم ہو گیا. لہو لام جر ہے، یعنی اس کو کے معنی میں آپ لے لیں. لہو ان کو، ان کی ضمیر، ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کی طرف. حالانکہ وہ جو سب تھے لہو، وہ ان کو یا ان کے لیے منکرون، نون کاف اور رے، نکرہ ینکرو. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب الٹا کر دیں اس کے عارف کا. عارف کا الٹ کر دیں، عدم پہچان، نا واقفیت، نا واقف ہونا. نکرہ کا کیا مطلب ہے؟ نا واقف ہونا، نا پہچاننا. نام پہچان. ٹھیک ہے جی. اب یہ باب افعال میں گیا تو انکرا ینکرو انکارن، یعنی پہچان کا اقرار نہ کرنا، پہچان کا انکار نہیں کرنا. واقفیت کا اظہار واقفیت نہ ہونا، یعنی اصل میں اقرار نہ کرنا، انکار کر دینا. انکار کرنا، یا انکر ینکرو، انکار کرنا. اور ینکرو سے کیا بنا جی؟ منکرو، فاعل بن گیا. ینکرو سے اس کو میم بنایا، منکرن، انکار کرنے والا. انکار کرنے والا، نہ پہچاننے والا، نہ پہچاننے والا، نہ پہچاننے والا. اور منکرون، واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. نہ پہچاننے والے. حالانکہ لہو، ہم لہو، وہ تھے لہو، ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، منکرون، پہچاننے والے نہیں. یعنی انہوں نے، اب منکرون جو ہے یہ اسم ہے، یاد رکھیے گا. اسم اور فعل میں کیا ہوتا ہے؟ اس جو ہے کسی چیز کا نام ہوتا ہے. اسم جو ہے نا جی، اسم جب ایک لفظ آ گیا نا، مثلا آ گیا مؤمن اور الذی آمن، مومن ایمان والا، الذی آمن وہ جو ایمان لایا. کیا فرق ہے دونوں؟ آمن فعل ہے یہ فعل اور مومن کیا ہے؟ اسم ہے. اس میں آپ فرق بتائیں اس میں. فرق سر، مومن اسم ہے اور آمنا ایمان لائے. بہت میں نے لکھ ہی دیا یہ فعل اور اسم ہے. بھائی مطلب کیا ہے دونوں میں فرق کیا نہیں پتا. یاد رکھیے گا بات غور سے کہ فعل، ہر فعل کا ایک فاعل آغاز ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا، اور ایک اختتام ہوتا ہے. ہر فعل کا ایک آغاز ہے اور ایک، اختتام ہے. کسی بات پہ ہم مومن ہو جاتے ہیں، کسی بات پہ ہم کافر ہو جاتے ہیں. جو دم غافل سو دم کافر. جب اسم آتا ہے نا، اسم، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایمان ہے
اب مومن آ گیا تو ایمان اس کے کردار کا تعارف ہے جزو لازم ہے، تعارف ہے. یعنی اب آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ مومن جو ہے یہ کوئی کافروں والی حرکت کرے. اب یہاں پہ فعل بھی آ سکتا تھا کہ وہ اس وقت نہیں پہچان رہے تھے. جی منکر کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ان کی ذات کے اندر حضرت یوسف کو پہچاننے کے لیے کوئی بھی دور دور کا شک بھی، نہ تھا گمان بھی، نہ تھا یہ ان کی ذات کا حصہ نہیں ہے کہ ان کو حضرت یوسف سمجھ. ٹھیک ہے خیال میں، خواب و خیال میں، تصور میں، گمان میں آ ہی نہیں سکتا کہ یہ حضرت یوسف ہو سکتا. تو وہم لہو منکرون، وہ حضرت یوسف کو پہچاننے والے نہیں سکتے تھے، پہچان ہی نہیں سکتے تھے. پہچاننے والے ہی نہیں تھے. ہاں جی، اب دیکھ لیتے ہیں اس کی تجوید کو. وجاء تو جیم الف جا یہ مد اصلی ہو گیا، اور مد اصلی کے بعد کیا آ گیا ہے؟ حمزہ. تو اس کے اوپر آپ کو مد نظر آئے گی. وجاء وجاء اخوا، خا کو ہاں جی، اخواتو یوسف ہے، یو دو حرکتیں، صفا ایک، فدخلوا خا دا فدخلوا علیہ، علیہ کیا ہے جی؟ لین ہے. زبر کے بعد یہ آ جائے یا زبر کے بعد واو آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ لین. ای او، اے او نہیں بنتا، ای او. تو علیہ نہیں بنتا، علیہ السلام، علیہ لئی، ایسے کر کے نیچے لین آ گیا. علیہ فعرف، اب یہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا داخلو، داخل، فعرفہم، اب یہ ایک ایک حرکت ہے، ساری ایک ایک حرکت ہے. فعرفہم، فعرفہم، کوئی اس میں لمبا چھوٹا نہیں کرنا. عام طور پہ لوگ عین ادا کرتے ہوئے اس کو دو بنا دیتے، فعرفہم، ایک ایک حرکت. فعرفہم، را کو اور پڑھنا ہے، زبر آگے اس پہ. فعرفہم وہم لہو، کتنی رکھتے ہیں جی؟ دو. لہو نون کو تھوڑا سا اخفاء کرتا منکرون نہیں کرنا، منکرو، رو دو حرکتیں تھیں، نون عارضی طور پہ ساکن ہو گیا تو یہ بن گیا منکرون. وجاء، اور آئے، اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، اور پس وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے. فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم، حالانکہ وہ سب لہو ان کو منکرون پہچاننے والے نہیں تھے. چلیں گے. وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون. صدق اللہ العظیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.